بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تنویر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں کچھ پرندوں کے گوشت کی افادیت کے بارے میں۔ جیسے کہ آج کل شکار کا سیزن چل رہا ہے، گرمیوں کا اینڈ ہے اور سردیوں کا شروع ہے، تقریباً شکار کا ہی موسم ہوتا ہے، اور آج کل بٹیر کا شکار، خصوصی طور پر بٹیر کے شکار کا سیزن ہے۔ تو کچھ پرندوں کے گوشت کی افادیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں اپنی ایک خاص خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے بٹیر اور تیتر، تمام پرندوں میں سب سے بہترین گوشت ان دونوں کو ہے۔ ہمارے لوگ تو خاص کر تلور کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ عرب شہزادے، عرب لوگ تلور کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت کوئی میٹھا ہوتا ہے، یا اس میں ایک تاثیر ہے، وہ اعصابی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے۔ تلور ایک طاقتور ترین پرندہ ہے، کیونکہ وہ عقاب کے ساتھ، باز کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس کی دلچسپی، عربوں کی دلچسپی اس میں اس کے گوشت یا اس کی فدیت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف اس کا تماشا دیکھنے کے لیے، اس کا شکار دیکھنے کے لیے ہی تلور کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ تلور ایک بڑا پرندہ ہے، اور خاص کر باز جو ہے نا، وہ اس کو پکڑنے کے لیے خاصی تگ و دو کرتا ہے۔ عرب لوگ کو اعلیٰ نسل کے باز، جسے ہم چرخ بھی کہتے ہیں، کسی کا نام بھاری ہے، کسی کا نام جرا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے نا، یہ صرف شغل کے لیے شکار کیا جاتا ہے تلور کا، اس لیے تلور کا نام اتنا زیادہ جو ہے نا گردانا جاتا ہے۔ ویسے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت کوئی قیمتی چیز ہے، ویسے قیمتی تو ہے، قیمتی صرف اس لیے ہے کہ اس کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ تو گوشت کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیتر اور بٹیر ایک نمبر پر۔ اس کا تو ویسے قرآن مجید میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب وہ آسمان سے اللہ پاک خوان اتارا کرتے تھے، دسترخوان آتا تھا جسے من و سلوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں تیتر اور بٹیر کا ذکر بھی ہے کہ بنی اسرائیل پر تیتر اور بٹیر، بھونے ہوئے تیتر اور بٹیر جو ہے نا آسمان سے نازل ہوتے تھے۔ تو بٹیر کی ایک بات میں کرتا چلوں، یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے ڈاکٹر کی حیثیت سے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس کی انفیکشن ہو گئی تھی، غالباً کینان، یہ دانت جو ہے، داڑھ، اس نے RCT کروائی تھی۔ اس کے بعد اس کا کیس ذرا کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا، اس میں پس یعنی پیپ ہو گئی تھی، انفیکشن بڑھ گئی تھی۔ تو ڈاکٹرز نے، سرجن نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی اس کی جو ہے نا مین سرجری کرنی پڑے گی، آپ کا یہ مطلب ہے کہ ایریا کاٹنا پڑے گا۔ ہمارے ایک اور دوست تھے ساتھ، وہ بھی ڈینٹل سرجن تھے، تو اس نے کہا کہ بھئی کچھ میڈیسنس ہیں ہائی اینٹی بائیوٹک، تقریباً آپ ایک ہفتہ احتیاط سے استعمال کر لیں، پرہیز بھی رکھیں، ہو سکتا ہے اگر یہ کنٹرول ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مطلب مین سرجری آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو قدرتی طور پر یہ تقریباً 2011-12 کا میرے خیال میں واقعہ ہے۔ ہمارا ایسے بٹیر کے شکار کا پروگرام بن رہا تھا، تو اس دوست نے کہا کہ چلو بھئی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تھوڑی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی، ویسے بھی پرہیز ہے میرا، کچھ کھا بھی نہیں سکتا، گھر میں بور ہوا پڑتا ہوں۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلا گیا، حالانکہ اس کو تھوڑا تھوڑا فیور یعنی کہ بخار بھی رہتا تھا، ذرا کسل مندی بھی، اور کھانے پینے میں بھی ذرا اس کو دقت ہوتی تھی۔ تو دل رکھنے کے لیے چلو ہم بھی اس کو ساتھ لے گئے۔ وہاں پر اس کو جو ہے نا ہم نے پرہیزی غذا کے ساتھ ساتھ بٹیر کی یخنی اس پر شروع کر دی، اور خاص کر میں اس کے لیے جو بٹیر تھے وہ بھون کر بھی لاتا تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، حالانکہ تربوز کا سیزن بھی چل رہا تھا، دوسرے فروٹس بھی آتے تھے، فروٹس بھی اس کو منع تھے، اور چیزیں بھی منع تھی۔ تو یقین جانے میرے خیال میں اس وقت وہ سیفیکزیم 400 ملی گرام 2 وقت استعمال کر رہا تھا، صبح شام ایک کیپسول، اس کے ساتھ میٹرونیڈازول یعنی کہ فلیجل ٹیبلٹ وغیرہ جو ٹریٹمنٹ تھی اس کی چل رہی تھی۔ اس نے 2 دن استعمال کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں تنویر بھائی، یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے سر پر بوجھ ہے، میں نے کہا کہ یار آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ قدرتی میرا جو ہے نا وہ درد ختم ہو رہا ہے، اور مجھے پین بھی نہیں ہے۔ جب میں نے اس کا زخم دیکھا تو قدرتی طور پر یہ میرا آنکھوں دیکھا، یعنی کہ ایک ہفتے میں جب اس نے بٹیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی، صرف صبح شام بٹیر کی یخنی یا اس کا سوپ استعمال کرتا تھا، تو اس کی انفیکشن بالکل ختم ہو گئی، بالکل نیل ہو گئی۔ جب واپس آیا
تو ہمارے جو دوست تھے ڈینٹل سرجن، تو اس نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا کہ بھائی آپ نے اتنی امپرومنٹ کر لی ہے، آج تک وہ ہے، اس نے مطلب پھر کبھی نہ اس کا کوئی علاج کیا ہے نہ کسی، قدرتی طور پر بالکل وہ سیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بٹیر کی افادیت ایک یہ میں نے دیکھی ہے۔ دوسری ایک بچی تھی تقریباً 13-14 سال عمر کی، اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہے، جوان ہوگی، اس کے تو بچے بھی ہیں۔ اس کو جگر کی تکلیف تھی، اس کا یعنی کہ جگر خون سے ہی نہیں بنا رہا تھا، 1-2 دفعہ اس کو خون لگوایا بھی، تو اس پر جو ہے نا تقریباً 40 دن کسی نے کہا اس کو کہ بھائی بٹیر کا سیزن تھا، اس کے والد کو کسی نے کہا کہ بھائی اس پر بٹیر کی یخنی آپ شروع کر دیں، میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بھائی شروع کر دیں، چلو دیکھ لیں اس کو بھی۔ اس نے تقریباً 40 دن اس کو صبح شام بٹیر کا سوپ اور بٹیر کی یخنی دی، وہ بالکل نارمل ٹھیک دے۔ یہ 2 کیسز جو ہے نا میری اپنی آنکھوں کے آگے میرے اپنے دیکھے بھالے ہوئے ہیں، باقی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ایک بٹیر کا گوشت، اس کے بعد تیتر، تیتر کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت میٹھا، خاص کر ہمارے علاقے میں اس کی جو ہے نا ایک تو روسٹ کر کے تیتر کو کھایا جاتا ہے یا بھون کر کھایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کی صحبت مشہور ہے، یعنی چوری، جسے چوری آپ کہتے ہیں یا صحبت کہتے ہیں، یا اردو میں سرید بھی کہتے ہیں، سنت بھی ہے۔ اس کی بہت لذیذ صحبت بنتی ہے، وہی چوری سرید، یعنی کہ سوپ قسموں کو ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا آپ پتلی روٹی چھوٹی چھوٹی کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مرغا بھی ہے، اسے مرغا بھی تو نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو ٹرمپیٹر سول بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی مرغا بھی، ہماری علاقائی زبان میں اسے منگ کہتے ہیں، منگ۔ اس کی افادیت یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی انتہائی طاقتور اور اعصابی کمزوری کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ اس کی منگ کی ایک صفت یہ ہے کہ بے شک وہ مرغابیوں کے ساتھ رہتا ہے، آتا بھی مرغابیوں کے ساتھ ہے، وہ جو ہے نا پانی کا پرندہ ہے، لیکن وہ پانی میں جو چیزیں جیسے مچھلی ہو گئی، جیسے کوئی اور یہ کیچوا وغیرہ ہو گیا، کوئی کیڑے مکوڑے ہو گئے پانی والے، وہ بالکل نہیں کھاتا، جس طرح مرغابیاں ہیں یا دوسرے مطلب آبی پرندے ہیں وہ جس طرح کھاتے ہیں۔ تو یہ سائٹ پر دریاؤں میں، جوڑوں میں، نہروں میں جو سائٹ پر کائی ہوتی ہے، جو نرم گھاس ہوتا ہے، یہ وہی گھاس کھاتا ہے، چرتا ہے۔ ویسے تلور بھی گھاس چرتی ہے، گھاس کھاتی ہے، وہی گھاس وہی کائی کھاتی ہے، تو یہ گھاس کھاتا ہے، اور اس کے گوشت سے بالکل وہ جس طرح ایک بسانت سی ٹھنڈی سی بو آتی ہے مرغابی سے یا دوسرے آبی پرندے ہیں، تو اس سے بالکل وہ، بلکہ اس سے خوشبو آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سائبیریا سے ٹریول کرتا ہے تو راستے میں یہ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، آذربائیجان ایک تو ملک ہے، ایک دوسرا ایران کا علاقہ ہے، ایران کا صوبہ ہے آذربائیجان، ذرا بلندی پر واقع ہے۔ وہاں پر زعفران کے باغات بہت زیادہ ہیں، وہاں پر زعفران کی کاشت ہوتی ہے، تو جب یہ سیل کی شکل میں آتے ہیں، یہ منگ، جسے ٹرمپیٹر سول کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ 3-4 دن ادھر آذربائیجان میں گزارتے ہیں۔ آپ دوسرے والا آذربائیجان نہ سمجھیں، ایک آذربائیجان ہمارا ہمسایہ بھی ہے، تو یہ ادھر آذربائیجان میں تقریباً 3-4 دن گزارتے ہیں، اور وہاں پر یہ زعفران کھاتے ہیں، اور زعفران بالکل، زعفران کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے، وہی چرتے رہتے ہیں زعفران 2-3 دن۔ جب یہ بالکل سیر ہو کر زعفران سے جب یہ آتے ہیں ادھر ہمارے ایشیا کی طرف، یہ سمندر کی طرف، تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ زعفران ان کی پوٹی میں 1 سال تک رہتا ہے، جو ان کے معدے کو تقویت، اور ان کے گوشت سے خاص ایک زعفرانی خوشبو آتی ہے، اور ان کا گوشت بالکل اس طرح ہوتا ہے خون سے بھرا ہوا، بہت ہی لذیذ۔ اس کا آپ چاہے روسٹ بنائیں، آپ اس کا شوربہ بنائیں، آپ اس کا سوپ بنائیں، آپ اس کی صحبت بنائیں، تو یہ بھی بہترین ہے۔ بس یہ کچھ تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اگر دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، کسی اور موضوع پر آپ ویڈیو سننا پسند کریں تو کمنٹس میں پلیز اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجیے،
سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. بڑی مہربانی جی، شکریہ، تھینکس اللہ.